ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں نماز استسقاء. وہ استسقاء یہی ہے، پانی کا طلب. اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا لاٹھی حجر پتھر پر ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے 12 چشمے. قد علم كل اناس مشربهم، بے شک پہچان لیا ہر قوم نے اپنے اپنے پینے کی جگہ. ہر جو قبیلہ تھا، قوم تھا، انہوں نے اپنے پینے کی جگہ کو، مشرب کو پہچان لیا. کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تم کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے. اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. نعوذ باللہ، وہ اپنا رب مانتے ہی نہیں. آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں ان میں سے نکالے. کیا؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها، اس کی سبزیاں، ترکاری، سب ہر قسم کی اس کے اندر سبزیاں شامل ہیں. وقثائها، اور اس کی ککڑی، تر جسے آپ بولتے ہیں، ککڑیاں ہمارے یہاں بھی آتی. کھیرا تو موٹا ہوتا ہے، وہ تر لمبی سی ہوتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کھیرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وفومها، فوم کا لفظ گندم کے لیے بھی آتے، گیہوں کے لیے، اور اس سے مراد لسن بھی ہے، تھوم جسے آپ بولتے ہیں، لسن. وفومها، لسن. وعدسها، اور مسور کی دال، مسور کی دال کے لیے بھی، ہر قسم کی دالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ عدسی ہے یا دالیں. وبصلها، اور پیاز، یہ ہمیں چاہیے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس چیز کے عوض میں جو کہ بہتر ہے؟ اور اگر تمہارے یہی مطالبہ ہے، اہبطوا مصرا، تم اس شہر میں اترو. فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ چیزیں ملیں گی جس کا تم سوال کر رہے ہو. یہاں جاؤ تمہیں سب چیزیں مل جائیں گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر، بنی اسرائیل پر، ذلت بھی اور مسکینی بھی، فقر و فاقہ بھی. وباءوا بغضب من اللہ، نعوذ باللہ، وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر. یہ ساری کیفیت کیوں ہوئی؟ ذالک بانہم، یہ بات اس وجہ سے ہوئی، کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک
کہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ انتہائی عصوا، عصیان، نافرمانی کرنے والے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان پر یہ ساری کیفیت ہوئی۔ کل کی آیات میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ جل شانہ نے جو انعامات کیے ان انعامات کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا اس کے اندر ذکر تھا، سارے واقعات آئے تھے۔ اور کل یہ الفاظ ہمارے سامنے آئے کہ وادی تیہ کے اندر وہ لوگ تقریباً 40 سال تک، میں نے عرض کیا تھا آگے چھٹے پارے میں آئے گا کہ وہ 40 سال تک فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ یتیہون فی الارض، اس کے اندر بھٹکتے رہے۔ تو یہ اسی وادی تیہ کا ایک واقعہ یہ ہے۔ کل بات آئی تھی کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی، عمارت تھی نہیں کوئی ایسی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اتنا بڑا انعام ہوا کہ ان کے اوپر بادل کا سایہ ہو جایا کرتا تھا۔ کھانے پینے کی باری آئی، بغیر مشقت کے ان کو اللہ نے من و سلوہ عطا کیا۔ اب جب پانی کی صورت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی مانگا کہ جی پانی بھی یہاں موجود نہیں، چشمہ بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے۔ اب ہماری ظاہری بات ہے پانی روزمرہ کی، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ پانی تو ایسی چیز ہے جس کے بغیر نباتات بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، دیگر ہے، آپ کی فصل ہے، یہ بھی پانی کے بغیر تو نہیں، انتہائی ضروری انسان کے لیے بھی۔ تو یہ کیا ہوگا، اس کے لیے کیا صورت ہو، اس کا ذکر ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی طلب کیا، اور میں نے عرض کیا نماز استسقاء جو ہم بولتے ہیں، استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی کو طلب کرنا، پانی کو مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، آپ اپنے عصا لاٹھی کو پتھر پہ ماری۔ اب وہ کون سا پتھر تھا؟ بعض مفسرین تو کہتے ہیں جو بھی پتھر ہو، اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی چٹان تھی، اس پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، عصا، وہ جو عصا کا معجزہ تھا ان کا، اس چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی، میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو شام سے فلسطین سے ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہاں آئے تھے، مصر۔ ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے، آگے سارے بنی اسرائیل کی قوم اسی سے چلی۔ مثلا بنیامین بیٹا ہے، ان کا قبیلہ، یوسف علیہ السلام ہے، ان کا قبیلہ، اور بھائی ہیں، ان کا قبیلہ۔ اس طرح 12 قبیلے، 12 برادریاں تھیں، اور ہر قبیلے میں ہزارہا لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد ہو گئی آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب ہر قبیلے کی، ہر خاندان کی اپنی شناخت تھی، اپنا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، یہ فلاں برادری ہے، فلاں برادری، یہ وہاں رہنے لگے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ 12 چشمے پھوٹے، تاکہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک چشمہ متعین کر لیا کہ یہ چشمہ ہمارے لیے ہے، یہ چشمہ ہمارے لیے۔ اب وہاں پر ظاہری بات ہے، اگر جانور ہیں ان کو بھی پانی پلانا ہے، خود اپنے استعمال کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، اور اب نہانے دھونے کے لیے، ہر چیز کے لیے پانی چاہیے۔ تو اور اس کے اندر عجیب معجزاتی طور پر یہ کیفیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے، چشمہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اب مسلسل اگر نکلتا رہے تو سارا کھڑا ہو جائے گا پانی، جب ضروریات ختم کرتے پھر عصا مارتے، جیسے آپ بٹن دباتے ہیں پانی بند ہو جاتا۔ یہ کوئی نعوذ باللہ ہوائی بات نہیں ہے، قرآن کا واقعہ، معجزہ ہے نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا۔ اور کچھ مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، سیاہ ستہ میں وہ روایت ہے، انہوں نے اس کو اس کے ساتھ متصل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور اللہ کے ہر نبی بڑے حیادار بھی ہوتے ہیں، بڑی حیا والے تھے۔ اس زمانے میں جو دستور تھا بے حیائی کا، اور چونکہ اگر تصور ہی ختم ہو جائے تو حیا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حیا ختم ہو جائے جو مرضی کر لے انسان، فصنع ما شئت فافعل ما شئت۔ تو اب جب بے حیائی کا ان کا اتنا عموم تھا کہ لوگ سر عام ایک دوسرے کے سامنے نہاتے بھی تھے، سطر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی کوشش ہوا کرتی تھی جب نہانے کی نوبت آتی تو ایک طرف نکل جاتے اور لوگوں سے چھپ کر آڑ میں جا کے نہاتے۔
جوانی سے ہی۔ اب لوگوں کے دل میں یہ چیز مشہور ہو گئی، اور بات بڑی جلدی مشہور ہوتی ہے، غلط خاص طور پر ان کے اندر ایک چیز مشہور ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ نعوذ باللہ کوئی یعنی ایسا عیب ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی ایسا عیب موجود ہے، اور خاص طور پر نعوذ باللہ نامردی کے حوالے سے، استغفر اللہ، مختلف قسم کی باتیں لکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم عیب سے، اس کے شک سے بھی پاک کرنا ہوتا ہے، جنہیں بعد میں نبوت ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں، اسی طریق پر پتھر کے اوپر اپنا لباس رکھا، اس کی اوٹ میں ایک طرف غسل فرما رہے تھے، اللہ کا حکم ہے، یہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم ہے، سارے اللہ کی مخلوق ہے، پتھر چل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے اختیار، لباس نہیں ہے، پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ اب ان کے چند جو بڑے بڑے مشہور سردار تھے جنہوں نے یہ بات پھیلائی تھی، ان کے درمیان جا کے پتھر رک گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، فطری طور پر حیا بھی ہے، فٹافٹ کپڑے اتارے اور اپنی صدر پوشی کی۔ اس دوران ان کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھ کے وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ بعض کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے اختیار اس پتھر پہ لاٹھی مارنے لگے۔ اب بے اختیار بندہ ہے، پتھر کو کیا اثر؟ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے اس پتھر نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھے تو نے حکم دیا تھا، میں چل پڑا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ اس پتھر کو رکھ لیں، یہ کسی وقت آپ کو کام دے گا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی پتھر تھا جس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے، لیکن بیشتر کا کہنا ہے یہ ایک چٹان تھی، وادی سینا، اب اس کو آج کل کے زمانے میں وادی سینا کہتے ہیں، جہاں کے ذکر ہے وادی تی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آج کل بھی اگر آپ دیکھیں نیٹ پہ بعض اوقات پکچر بھی موجود ہے، لیکن اس کی اصلیت کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ چٹان اب بھی موجود ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس میں وہ نشانات بھی جیسے سوراخ آپ کہہ لیں کہ چشموں کے موجود ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، اس میں سچائی کیا ہے نہ ہمیں اس کی کوئی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے صرف یہ کہا ایک پتھر تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، پتھر تھا، اس پہ عصا مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کیا ہوا؟ قد علم کل اناس مشربہم، وہی جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ بے شک ہر اناس، انسان کی جمع، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، جو پینے کی جگہ تھی، چشمہ تھا، اس کو پہچان لیا کہ جی یہ ہمارا چشمہ ہے، اللہ کی طرف سے کہا گیا کھاؤ پیو، لیکن دیکھو زمین میں فساد مچاتے ہوئے نا پھر۔ اب جب کچھ عرصہ ایک چیز کھاتے رہے، انسان کی ایک فطرت بھی ہے، ایک جو آج کل تو میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم سب اس میں شامل، آج کل تو زبان کے چٹخارے ہی اتنے ہیں کہ 2 دن بھی ایک چیز کھا لیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ کل آپ کے سامنے آیا تھا من و سلوہ، اور یہ ذہن میں رکھیں وہ من و سلوہ بغیر محنت کے مل رہا ہے، اور کس قوم کو مل رہا ہے؟ وہ قوم تھوڑا عرصہ پہلے فرعون ان سے بیگار لیا کرتا تھا، کیسا کیسا عذاب دیا کرتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، یہ ساری کیفیت ہوئی، غلام بنا رکھا تھا، اس غلامی کی ذلت کے بعد ان کو تھوڑا بہت کھانا ملتا تھا گزارے کے لائق۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کھیتی باڑی کے، کوئی محنت کیے بغیر ان کو من و سلوہ عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو اور چیزیں ملنی چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں ملنی چاہیے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب یہاں دیکھیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، نعوذ باللہ اپنے آپ کو پہلے الگ کر لیا، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں آپ بھی دعا کریں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے، نہ، آپ دعا کریں اپنے رب سے، گویا ہم تو مانتے ہی نہیں استغفر اللہ۔ کیا یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں نا، چند چیزوں کا ذکر ہے 4-5 کا، من بقلیہا وقصائی، میں نے عرض کیا کہ بقلیہا ترکاری، اور لکھا ہے کہ ہر قسم کی سبزی، اس میں ساگ ہو، دیگر چیزیں ہوں جو پتوں والی سبزی، ساری اس میں شامل ہیں، یہ ہمیں ملنی چاہیے۔ وقصائہا، ککڑی، تریں، کھیرا بھی بعض کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں چاہیے۔ وفومہا، فوم کے دونوں معنی ہے، گندم کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی کہتے ہیں، یہ ہمیں چاہیے۔ وعدسیہا، اور مسور کی دال، ہر دال کو بھی اب استعمال ہو جاتا ہے عربی میں، لیکن خاص مسور کی دال کو۔ وبصلیہا، اور پیاز، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ اور ہمارے استاد، معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے
کہ معلوم ہوتا ہے سارے آرائی تھے کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سارے آرائی سے کہ ہمیں جناب یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، نعوذ باللہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد ویسے ہنس کے فرمایا کرتے تھے مطالبہ بھی کیا تو کس کا کیا جی، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، مسندی دال چاہیے، یہ چاہیے، تو اللہ عالم تو وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ وہی جو میں بھی آپ سے بات اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ کے بندو تمہیں بہترین چیز مل رہی تھی، گھر بیٹھے مل رہا تھا، من و سلوہ مل رہا تھا، فراغت تھی، سارا وقت فارغ تھا، تو تم جو مرضی کام کرتے، جہاد کی تیاری کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، سارا وقت فارغ، نہ کھیتی باڑی کرنی، خود بخود تمہیں مل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر تم اس کا تقاضا کرتے ہو جس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، ظاہری بات ہے راتوں کو اٹھنا پڑے گا، دھول مٹی سب کچھ برداشت کرنا ہے، تم اس کا مطالبہ کرتے ہو۔ چلو اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے اہبطوا مصر، تم اس شہر میں اترو، کون سا شہر تھا؟ مختلف اقوال ہیں، قرآن نے صرف یہ ذکر کیا ہے جو بھی شہر تھا یہاں اترو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تمہارا مطالبہ ہے نا، سوال ہے، تم وہاں جاؤ تمہیں وہ چیز ملے گی، یعنی وہاں جا کر تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے واقعتاً وہاں اترے، کھیتی باڑی شروع کی، اب وقت بھی اس میں لگے، اب اس کے اندر محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، جو کچھ ہوتی ہے ساری چیزیں برداشت کی۔ اس کو کہا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ساتھ ساتھ تھی ہر موقع پر، تو ڈال دی گئی ان پر ذلت بھی اور مسکنت بھی، فقیری بھی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر ہی لوٹے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا۔ اب دیکھیں نا، بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، پیچھے کتنی نشانیاں آئیں پھر نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو کل آپ نے آج پڑھے ہم تو اس کو مانیں گے جب تک خود نہ دیکھ لیں، جب جا کے کلام سنا کہنے لگے نہیں جی ہم تو آنکھوں سے دیکھ لیں، اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ ساری صورتیں ان کے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں کو جھٹلایا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں چونکہ پورے بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ، بہت سے قومیں ایسی تھیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناحق قتل کیا، شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کو قتل کیا نعوذ باللہ۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ذلت رسوائی ان پر اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ انتہائی نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہاں تک آ کر بنی اسرائیل کی بعض قوموں کا، جس میں بیشتر واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیں، انعامات کا اس کا ذکر ہے۔ آگے اب کل کے الفاظ میں اور مضمون ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اسی کی طرف مضمون آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس کا ذکر ہے جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ بھی رکھا گیا، اس کے بعد اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنے کی اور ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ کامل توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، قرآنی زندگی ہمیں عطا فرما، قرآن پڑھنے کی، قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور خصوصاً قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پر اور دین پر ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا اور جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کیا۔ ہم سب کو ہر قسم کی یا اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش و آفات سے محفوظ فرما، عافیت اور سلامتی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا